اسلام میں ریپ کی سزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریپ کرنے والے کی اسلام میں کیا سزا ہے، اور کاش کہ ہر کنٹریز میں یہ سزا کمپلسری کر دی جائے تو شاید ہماری کنٹری میں ریپ کم ہو جائیں۔ ریسنٹلی سبیہ سیفی کا ریپ ہوا اور شاید ہم سب کو اور ہمارے معاشرے میں چپ رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ آج بہت سی کنٹری ریپ کے لیے موت کی سزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر اسلام نے یہ سزا 1400 سال سے بھی پہلے طے کر دی ہے۔ ابو داؤد سے روایت حدیث نمبر 973، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ایک عورت گھر سے نکلی اور راستے میں ایک آدمی نے ان کا بلاత్کار یعنی ریپ کر دیا۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ سنگسار یعنی آدمی کو زمین میں آدھا دبا کر تب تک پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ موت کی سزا کو غلط بولتے ہیں کیونکہ حادثہ ان کے گھر نہیں ہوا ہوتا۔ ذرا ان کے دل سے پوچھئے جن کے گھر یہ حادثہ ہوا ہے کہ وہ اسے کیا سزا دینا چاہتے ہیں۔ ایک عالم، ایک اسکالر سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں بلاత్کار ریپ کرنے والے کے لیے موت کی سزا کیوں ہے، تو عالم نے جواب میں کہا کہ اگر تمہاری بیٹی یا بہن یا بیوی اس کی جگہ ہو تو تم کیا سزا دینے کو بولتے؟ کسی بھی کرائم گناہ کی جتنی بڑی سزا ہوگی اس کو لوگ کرنے سے اتنا ہی ڈریں گے۔ ہمارے ملک میں ہمیں آئے دن ریپ کے کیس سننے کو ملتے ہیں، کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ، کبھی 3 سال کی بچی کے ساتھ۔ کچھ دن چرچا ہوتا ہے، پھر آگے کسی اور کی بیٹی بہن کے ساتھ ریپ ہوا یہ سننے کو ملتا ہے۔ ہم لوگ دھرم کے نام پر بڑھ گئے ہیں، بیٹی چاہے ہندو کی ہو یا مسلمان کی، اور ریپ کرنے والا کوئی ہندو ہو یا مسلمان، سزا موت ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو اسلام پابندی لگتا ہے۔ چلیں ایک بات پر غور کریں کہ اسلام نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا۔ انسان کے اندر حیوان کچھ غلط چیزوں کی وجہ سے آ جاتا ہے، جیسے ایڈلٹ مووی دیکھنا یا دوستوں میں گندی اور بےہودہ باتوں کا چرچا کرنا۔ جب یہ سب چیزوں میں انسان آ جاتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط میں کچھ فرق نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس پہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، اسے خود نہیں پتہ رہتا ہے۔ پھر وہ کسی کے ساتھ ریپ بھی کر دیتا ہے اور اس کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے شراب۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا اور اسے فرق نہیں پڑتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آج کے معاشرے میں لڑکیاں سیف نہیں ہیں کیونکہ غلط کرنے والے کو شرم نہیں، کیونکہ شیطان اس پر اتنا حاوی ہو چکا ہے۔ اس لیے میں سبھی لڑکیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کہیں بھی جائیں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کر جائیں، اللہ سے دعا کر کے نکلیں کہ اللہ مجھے تیرے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ ہر لڑکی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب کی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبیہ کی قبر کو نور سے منور کرے، سبیہ کی مغفرت فرمائے اور سبیہ کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، اور سبیہ جیسی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کے گنہگاروں کو اللہ جلد سے جلد سزا عطا فرمائے، کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کی لڑکی ہو جب کچھ ایسا سنو۔ اس لیے پرہیزگاری اختیار کریں۔ میں اپنے بہن اور بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو جانیں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ اسلام میں ہر گناہ کی سزا کو بتایا گیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ سزا کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔